السلام علیکم دوستو، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ سب کا خوش آمدید جی۔ کبھی کبھی ہم دوسروں کو سمجھانے اور ان کو قائل کرنے اور ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لاتے لاتے ہم یہ خود سوچ رہے ہوتے ہیں بلکہ ہم بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس سارے کتھارسس کی، اس سارے سکون کی، اس ساری ریلیکسیشن کی اور اس ساری موٹیویشن کی تو ہمیں خود ضرورت ہے۔ ہم اپنے معمولات، حالات و واقعات میں اس طریقے سے روزمرہ کی زندگی کی ساری ضروریات اور فرائض پورے کرتے ہوئے اس قدر الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی ایک بریک چاہیے، ایک سائلنس چاہیے، کبھی اپنے ساتھ وقت گزارنے کا موقع چاہیے، ہمیں سکون چاہیے، ہمیں عافیت چاہیے اور ہمیں ایسا کوئی وقت چاہیے کہ ہم جس میں اپنے بارے میں غور کر سکیں کہ ہم سارے دن میں، اس ہفتے میں، اس مہینے میں کیا اچھا ہوا، کیا برا ہوا، کیا کسی کے ساتھ بدسلوکی تو نہیں ہو گئی، کیا کسی کے ساتھ کوئی اچھے معاملات ہوئے نہیں ہوئے، پلاننگ صحیح کے مطابق چیزیں چلیں، یا کیا کسی کو ہم نے اپنا غصہ، اپنا فرسٹریشن، ایگریشن کسی پہ نکال تو نہیں دیا، یا ہم اپنے پرسکون رہے، ہم اپنے ذہن، دل، دماغ، روح کو ہم نے واقعی اپنے قابو میں رکھا، ہم سکون میں رہے، عافیت میں رہے، اور کیا کوئی مثبت باتیں ہم نے اپنے ارد گرد لوگوں میں، جس میں سب سے پہلے ہمارے گھر والے، ہمارے دوست احباب، پڑوسی اور باقی سارا معاشرہ، ملک، کیا ہم نے کوئی کنٹریبیوشن کی ان کی زندگیوں میں کسی بھی طریقے کی، چھوٹی سی، چاہے وہ ایک سڑک سے ایک پتھر اٹھا کے سائڈ پہ کرنے کی، یا ایک کسی پڑا ہوا کوڑا جو ہے کسی پارک میں، کسی سائیڈ وے میں پڑا ہوا ہم نے خود اٹھا کے کچرے ڈال میں ڈالا۔ کیا ہم نے اپنا چھوڑا ہوا جو بھی ہم نے کیا کہتے ہیں جو فالتو مال تھا اس کو ہم نے کہیں پہ پراپر ٹھکانے لگایا، اور ہم نے اپنی سوچ میں جو ہماری ایک ٹھہراؤ آیا ہوا تھا، یا ہماری سوچ میں جو ایک بے چینی، غصہ، حسد، نفرت یا کسی بات کی چڑھ رہی تھی، ہمیں بیزاری ہو رہی تھی، ہم نے اس کو بھی کسی کوڑے ڈال میں ڈالا، ہم نے اس کو کسی دوسرے کے اوپر تو نہیں پھینک دیا۔ ہمیں یہ بات غور کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہم دوسرے کی سچی بات، کھری بات اور اس کی بالکل منطقی بات بھی نہیں سن سکتے۔ ہمارے اندر حوصلہ بہت کم ہو گیا ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں کہ ہم موجود جو ہم ہیں اور ہم جو بات کہہ رہے ہیں یہی سچ ہے، یہی حقیقت ہے، ہم ایک مختلف رائے کو، ڈفرینس آف اوپینین کو ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ ذرا سی کہیں گاڑی لگ جائے، ذرا سا کہیں کچھ بھی معاملہ ہو جائے تو لوگ لڑنے بھیڑنے پہ آ جاتے ہیں۔ یہ انتشار، یہ فشار، یہ ساری جو انزائٹی ہے، یہ سارا جو ذہنی تناؤ ہے، اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں۔ اس میں معاشی، معاشرتی، سماجی اور ہمارے جو ملک کے حالات ہیں، جو سیاسی معاملات ہیں، جو ہمارے نام نہاد لیڈران نے ہم سب کو جس ایک آپس کی باہم لڑائی میں ڈال دیا ہے اپنے مقاصد کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ہم روزمرہ کا 2 وقت کی روٹی انسان کو جتنی مشکل پڑ گئی ہے، اور اتنا زیادہ تکلیف دہ اور اتنی مشکل مسئلے آ گئے ہیں، بیماریاں آئے پے در پے ہمارے ارد گرد پھیلتی رہتی ہیں، کبھی فلاں وائرس آ گیا، کبھی فلاں وائرس آ گیا، اور ہم نہ فطرت، نہ قدرت کے قریب ہیں، نہ ہم وہ خالص خوراکیں ہیں، نہ ہماری خالص باتیں ہیں، نہ رشتوں میں خلوص رہا ہے، نہ ہم کسی کے لیے دل سے محسوس کر پاتے ہیں۔ کبھی غور سے ہم بیٹھ کے سوچیں، کیا ہم سب غور کریں انفرادی طور پہ کہ ہم واقعی کسی کے لیے دل سے کتنا اچھا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں چاہتے تو آج سے کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو اپنا لیں، اس کو یوں اپنے اندر اتار لیں کہ ہم تبدیلی کا وہ روشنی بنے، ہم تبدیلی کا وہ پہلا پتھر ہو جو سر کے کہیں پہاڑ کی چوٹی سے اور اپنے ساتھ بہت سے پتھروں کو ملاتے ہوئے آخر کار ہم ایک پورا ایک بہت بڑا ایک
ایک پلیٹ فارم بنا دیں جس سے ہماری آنے والی نسلیں بھی آباد و شاد رہیں اور جو آگے ایک بہتر اور مثبت معاشرے میں بغیر کسی ذہنی تناؤ، انتشار اور کسی قسم کے انٹلیکچوئل ڈکلائن، جسے ہم کہا جا سکتا ہے کہ ذہنی طور پہ پسماندگی کا شکار نہ ہو، نہ کسی احساس کمتری کا شکار ہو۔ ایک بدقسمتی سے ہماری نوجوان نسل، ہمارے جو ٹین ایجرز ہیں، جو ہماری یوتھ ہے، ان کے اندر جو ایک پھر بہت زیادہ ایک کریز ہے، ایک بہت زیادہ خواہش ہے کہ وہ اس ملک سے نکل جائے۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ شاید ایک کوئی بہت بڑا قید خانہ ہے جہاں سے نکل کے وہ ہر طرح کی خوشی، عافیت اور آسودگی حاصل کر لیں گے۔ وہ جب باہر جا کے وہ جو دھکے کھانے پڑتے ہیں اور سردیوں گرمیوں میں جب ان کے سیکنڈ گریڈ سٹیزنز بن کے جب ہر طرح کے الٹے سیدھے کام کرنے پڑتے ہیں تو اپنا وطن بھی یاد آتا ہے، گھر والے بھی یاد آتے ہیں، خواہشیں بھی کیا کہتے ہیں وہ ساری اور وہ ساری دوستیاں، وہ لمبے لمبے گپے شپ کرنا اور فرصت کے لمحات سب یاد آتے ہیں، لیکن پھر کوئی واپس آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا یہ تو ان سے ہی پوچھا جائے، لیکن یہ ہے کہ یہ کھلی حقیقت ہے کہ معاشرہ چاہے وہاں جیسا بھی ہے، بہرحال وہاں پہ ایک یہ ہے کہ ضروریات زندگی آسان کی گئی ہیں، سستی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ شاید چاہے وہ محنت مزدوری ہی کرتے ہیں اور جابس ہی کرتے ہیں، شاید میرا خیال ہے کہ شاید لوگ کما لیتے ہیں زیادہ، اور کچھ ایک ان کو یہ احساس جو ہے نا وہ ان کو وہاں روکے رکھتا ہے۔ میرے اپنے خود ذاتی تجربے میں ایسے بہت سے لوگ آئے جو اس وجہ سے نہیں آ سکے واپس، یا ابھی تک وہاں پھنسے ہوئے ہیں، غلاموں جیسی زندگیاں گزار رہے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے دعوے کر کے گئے تھے، ہم نے اپنے گھر والوں سے بہت وعدے کیے تھے، ہم تو کچھ بھی پورا نہیں کر سکے، ہم کس منہ سے واپس آئیں؟ ہمارے گھر والے ہمیں فورس کرتے ہیں، ہمیں پریشرائز کرتے ہیں کہ ابھی تو گھر بنانے ہیں، ابھی تو یہ کرنا ہے، ابھی تو فلاں کی شادیاں ہونی ہیں، ابھی تو یہ مختلف قسم کے حوالے دیتے ہیں والدین، بہن بھائی اور سب، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کے مقہور ہو کے وہاں پہ انتہائی مشکل حالات میں، چاہے یہ مڈل ایسٹ ہو گیا، چاہے یورپ ہو گیا، اور اللیگل جانے والوں کے ساتھ تو بہت ہی برا حال ہوتا ہے۔ تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اپنے نوجوانوں کو سکھائیں کہ اپنا چھوٹا سا ٹھیلا لگا لو، اپنا چھوٹا سا کام کر لو، کام میں کوئی آر نہیں، اور جس کو خواہش و ارادہ ہو وہ کام یہیں پہ کر لیتا ہے۔ اور ماشاءاللہ سے آج کل میں دیکھ رہا ہوں ایک نئی نسل میں بہت زیادہ ایک چیز بڑی مثبت آ رہی ہے، ایک سوچ، اس شوارمے کا، کہیں پہ فرائز کا، کہیں پہ سموسوں کا، کہیں پہ بریانی کا ایک ریڑھی لگا لیتے ہیں، کہیں پہ کچھ باغبانی کی چیزیں ہیں، کہیں پہ کچھ تھوڑے سے سامان رکھ کے وہ بیٹھ جاتے ہیں، کہیں گاڑیوں کے اوپر کپڑے ڈال کے کر لیتے ہیں۔ بہت سے ایسے کام جو معیوب سمجھے جاتے تھے اب بہت آسانی سے کر لیتے ہیں، اور یقین مانیے وہ شاید ہم جیسے لوگ جو سو کالڈ پڑھے لکھے اور پتہ نہیں جو ہائی پروفائل جابس کرنے کے شوقین لوگ جو ہیں ان سے زیادہ کماتے ہیں۔ اپنے کاروبار میں جو 9 حصے برکت فرمائی گئی ہے وہ یقیناً ہے، اگر حلال اور طیب اور نیک نیتی کے ساتھ وہ رزق ہو اور اس میں کسی کا حق نہ مارا جائے تو اس میں برکت، وہ جو 9 حصے ہے نا، جس کو ہم کہہ لیں کہ 90% برکت اس میں اپنے کام میں ہے، کاروبار میں ہے، تجارت میں ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، چاہے جتنا مرضی اس کو بڑا پھیلا لیں، اور وقت آنے کے ساتھ پھیل بھی جاتا ہے۔ اور جو باقی تک ہم کام کرتے ہیں، ساری جابس، چاہے جتنی مرضی پرولیفک جابس ہوں، ان میں 10% یا 1% حصہ ہے، تو یہ تو کھلی حقیقت ہے جو ہمیں تسلیم کرنی ہے، اور اس سے ہم فرار حاصل نہیں کر سکتے۔ تو آئیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم مل کے ہم اپنے ارد گرد خوشگواریت کے نئے راستے ڈھونڈتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کرتے ہیں۔ بات پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔